السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں رباط ٹی وی۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیسے عرب کے اندر اسلام کی نشو و نما ہوئی اور اسلام اس تیزی کے ساتھ پھیلا اور کیسے اس نے لوگوں کو متاثر کیا۔ اس کا تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ تجزیہ پیش کروں گا اور ہمارے پاس اس کے 2 پوائنٹس مقرر ہوئے ہیں۔ ان دونوں پوائنٹس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں گے۔ پہلا سٹیپ ہمارے پاس سویلائزیشن کا ہے، عرب کی تہذیب کا۔ عرب کی تہذیب میں یہ تھا کہ وہ لوگ قبائلی سسٹم میں رہا کرتے تھے، قبائلی نظام ان کے ہاں رائج تھا اور اسی وجہ سے ان کے ہاں جنگیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، بہت زیادہ اختلافات ان کے ہاں پیدا ہو چکے تھے۔ اور دوستو، ان کی تہذیب میں دوسری بات اہم یہ کہ وہ لوگ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ اپنے مہمانوں کی خاطر وہ سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ تیسری اہم چیز جو عرب کے قبیلوں کے اندر ہمیں ملتی ہے وہ ہے ان کی ذہانت۔ عرب بہت زیادہ ذہین تھے، ان کا دماغ بہت زیادہ تیز کام کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شعر و شاعری کے اندر مقابلے کروایا کرتے تھے اور زبانی پڑھ جایا کرتے تھے، بڑے بڑے دیوان۔ ان کے ہاں بہت زیادہ مزدور اور غریب طبقہ ہوا کرتا تھا، جبکہ جو سردار قبائل کا ہوا کرتا تھا وہ لوگ ہی سب سے زیادہ پیسے والے اور عیش و عشرت والی زندگی گزارتے تھے۔ انہی کے پاس پیسہ اور دولت ہوا کرتی تھی، باقی مزدوروں کی وہ حالت نہیں تھی کہ وہ لوگ اچھا پیسہ کما سکیں۔ یہ مجموعی طور پر عرب کی سویلائزیشن کا حال تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مذہب عرب کے اندر کون کون سے رائج تھے اور کیسے کیسے تھے۔ سب سے پہلا مذہب جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے کرسچینٹی۔ عرب کے اندر عیسائیت یا نصرانیت بہت زیادہ تھی، ان کی تعداد اسلام سے پہلے بہت زیادہ تھی۔ دوسرا مذہب جوئزم ہے، یعنی یہودیت۔ یہ اقلیت کے طور پر عرب میں رہتے تھے، بہت کم تھی۔ تیسرا بتوں کی پوجا کرنے والے، یعنی آئیڈل ورشپرز، یہ بہت زیادہ تعداد میں، جن کو ہم مشرک کہتے ہیں، وہ لوگ تھے۔ اور چوتھی جو مذہبی روایت، وہ آتش پرست طبقہ وہاں پہ رہا کرتا تھا، بہت زیادہ تعداد میں۔ دوستو، یہ عرب کے مذہب کی حالت تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کی حالت کو بدلنے کے لیے ایک منصوبہ بڑا عمدہ بنایا، اور جس کے تحت نبی پاک علیہ السلام کو قرآن جیسی نعمت عطا کر کے عرب میں مبعوث فرمایا۔ اس کے بڑے اعلیٰ اور بہترین نتائج سامنے آئے۔ ان نتائج کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ نتائج جو عرب کی حالت پر اثر انداز ہوئے وہ کون کون سے تھے۔ سب سے پہلا نتیجہ، وہ لوگ توحید پرست ہو گئے۔ بتوں کی پوجا سے، آگ کی پوجا سے وہ لوگ خدا کو ماننے والے۔ پھر ان لوگوں میں قرآن کی تعلیم عام ہوئی اور وہ لوگ عالم بننا شروع ہو گئے، علم کی دولت سے بہرہ ور ہو گئے۔ پھر ان لوگوں میں اتحاد آنا شروع ہو گیا اور نبی پاک علیہ السلام نے ان لوگوں کے اندر مواخات قائم کر دیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر عرب نے قلم اٹھایا اور عرب کے قلم نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ انہوں نے علم و فن کے ذریعے قرآن و حدیث سے اخذ شدہ معلومات سے پوری دنیا کو ہلا دیا اور اپنے علم و فن سے ہر ایک بندے کو، ہر فکر کو متاثر کیا۔ پھر چاہے فلکیات ہوں یا ٹیکنالوجی، جغرافیہ ہو یا پھر منطق و فلسفہ جیسے دقیق مضامین، یا پھر سیاسیات وغیرہ کی بات ہو۔ دوستو، عرب وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ کو متاثر کیا اور قرآن اور حدیث کو لے کر پوری دنیا پر چھا گئے۔ یہی وہ لوگ تھے جو آپس میں اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو مار دیا کرتے تھے، اختلاف کیا کرتے تھے، اور یہی وہ لوگ تھے کہ جن کے آپس میں اتحاد اور یگانگت اپنے عروج پر پہنچ گئی اور دنیا آج بھی ان کی تعریفیں کیا کرتی ہے، اور انگریز اس وقت ان کی شاگردی اختیار کرنے پر فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ دوستو، یہ وہی لوگ تھے جو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد پوری دنیا پر چھا گئے اور آج پوری دنیا میں ان کا دبدبہ قائم ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، رباط ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔